بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين
محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قرار آمد کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قرار آمد کم آ گئی ایسی باغے مدینہ جو اٹھی مہک ایسی باغے مدینہ جو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچار آمد کم آ گئی ایسی باغے مدینہ جو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچار آمد کم آ گئی کملی والے دی کملی دا کیا شان گئے جس دا مدعا خود رب رحمان گئے کملی والے دی کملی دا کیا شان گئے جس دا مدعا خود رب رحمان گئے کملی کملی کریندا ہے سارا جہاں کملی کملی کریندا ہے سارا جہاں کملی سب عیبداراں دے کم آ گئی کملی کملی کریندا ہے سارا جہاں کملی سب عیبداراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی تیری صورت تے سیرت دا کی میں کہاں تیری صورت تے سیرت دا کی میں کہاں جس دی تفسیر دسدا کے سارا قرآن روح انور تو اٹھی جو تیرے چمکے روح انور تو اٹھی جو تیرے چمک او قمر تے ستاراں دے کم آ گئی روح انور تو اٹھی جو تیرے چمکے او قمر تے ستاراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی اپنے اپنے مقدر دی ہندی گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول اپنے اپنے مقدر دی ہندی گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول جیڑی ڈانچی قدم میں نہیں چل دی سی چل
جیڑی ڈانچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی جیڑی ڈانچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغے مدینہ جو اٹھی مہکے کئیاں دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا رب نے جناں داغ اچا نشان شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا رب نے جناں داغ اچا نشان روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی لین خوشبو زلف رخ مصطفیٰ آئی جنت دے وچوں جبا دے سبا لین خوشبو زلف رخ مصطفیٰ آئی جنت دے وچوں جبا دے سبا لین خوشبو روح زلف مصطفیٰ آئی جنت دے وچوں جو باد سبا لنگی چھو کے جدو گیسوئے مصطفیٰ لنگی چھو کے جدو گیسوئے مصطفیٰ جان دی بہاراں دے کم آ گئی لنگی چھو کے جدو گیسوئے مصطفیٰ جان دی بہاراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے اسانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما کے ساڑے نیک عمل ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید اندر سورہ نساء دے اندر اللہ تعالیٰ نے
اس باب دا ذکر فرمایا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے اصحاب ایک جنگ تے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ نو اس جنگ دے اندروں کامیابی عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت دے طور تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ہاتھ آیا، اور اس جنگ دے اندر بہت ساریاں خواتین بھی جو لونڈیاں بن کے مسلمانوں دے ہتھاں دے اندر آئیاں، انہاں دے اندر بعد ایسیاں خواتین سن جو شادی شدہ سن، اور بعد ایسیاں خواتین سن جڑیاں کمواریاں سن۔ کمواریاں عورتاں دے معاملے اندر تے پہلے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ حکم سی اور اللہ دی طرفوں اجازت سی کہ انہاں نو اپنے گھراں دے اندر بطور لونڈی یا کنیز رکھیا جا سکتا ہے، یا اگر انہاں نال کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جڑی شادی شدہ عورت ہے اور دا خامد زندہ ہے، اسلام اندر ایسی عورت جہاں خامد زندہ ہے، موجود ہے، وہ گھر وچ ہے یا گھر وچ نہیں ہے، دور ہے، لیکن وہ نکاح ہوا ہے اور خامد زندہ ہے، وہ کسی دوسرے مرد تے وہ عورت حرام ہے اتنی دیر جنی دیر تک یا اس خامد کو طلاق نہیں لے لیندی، الگ نہیں ہو جاندی، یا وہ خامد فوت نہیں ہو جاندہ اور اپنی عدت نہیں گزار لیندی، انی دیر وہ عورت کسی دوسرے مرد تے حرام ہے۔ لیکن جیڑی عورت کفار دے ہاتھ وچوں مسلمانہ دے ہتھے لگی ہوئے، مسلمان نہ ہوئے، یا وہ خامد مسلمان نہیں سی، کافر سی، اور وہ لونڈی بنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں خواتین نو لے کے آئے، ہن مسئلہ یہ پیش آ گیا بھی کیا جنہاں دے خامد زندہ نے، جڑیاں عورتاں شادی شدہ ساڑے ہاتھ لگیاں نے، کیا انہاں نال اسی نکاح کر سکنے ہاں یا نہیں کر سکنے، یہ ساڑے حق اندر آ سکدیاں نے یا نہیں آ سکدیاں، انہاں لئی کی حکم جاری ہوئے گا؟ یہ مسئلہ پوچھیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو۔ امام کائنات اجے خاموش سن، آپ نے اللہ دے حکم دا انتظار فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے دی پہلی آیت جڑی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء دے اندر ادا نزول فرمایا اور ایدی وضاحت فرما دیتی۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت اسا ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر برکت فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری دنیا میں سونی بنا دیں گے اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دیں گے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور امام کائنات ایک جنگ تے گئے نے جنگ اوداس اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے ہاتھ اندر بہت سارا مال غنیمت آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے ہاتھ اندر بہت ساریاں خواتین آئیاں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایک مسئلہ جان دینے مگر دوسرے مسئلے دا پتہ نہیں ہے ایک مسئلہ یہ بھی اگر دشمنوں دیاں عورتاں کواریاں تھندر آ جاویں انہاں نو اپنیاں لونڈیاں بنا لو انہاں نو اپنیاں کنیجاں بنا لو انہاں دے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکدے مگر جنہاں دے خامد زندہ نے جنہاں عورتاں دے پیچھے بچے سن اگر وہ ہتھ آ جاویں انہاں واسطے کی حکم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں پوچھیا امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے انتظار کائنات دا رب کوئی نہ کوئی آرڈر جاری فرما دے گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دے گا پھر مالک فرماندے نے محبوب جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کر دینے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے محبوب جی جڑیاں عورتاں خامد والیاں سن مگر مسلماناں تے ہتھ نہ آ گئیاں نے خامد والیاں عورتاں مسلمانہ دے ہاتھ اندر آ گئیاں نے مسلمانہ واسطے عورتاں حلال نے مگر شرط دے وے انہاں دا ایک ماہ یعنی ایک ایام مخصوصہ گزرن تے انتظار کیتا جاوے تاکہ پتہ چل جاوے اس عورت دے ماں کوئی بچہ دے نہیں ہے اے پیٹ اندر پچھلے خامن دا بچہ دے نہیں ہے اس وجہ تو ایک ماہ دے انتظار کیتا جائے ایک ایام مخصوصہ دے انتظار کیتا جاوے او دے بعد کتاب اللہ علیکم اللہ تعالی حکم جاری فرما رہے نے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ اللہ فرماندے نے ایک ایام گزرن دے بعد تواڈے واسطے او حلال نے تواڈے واسطے او جائز نے انہاں نال تسی نکاح کر سکدے ہو اگر کوئی مال والا دولت والا نکاح کرنا چاہے اپنے مال دے بدلے اندر اپنی دولت دے بدلے اندر نکاح کرنا چاہے مگر او دا ارادہ ٹھیک ہوے نکاح کرن دا زندگی گزارن دا ارادہ ہوے اپنی دلہن بناون دا او دا ارادہ ہوے اپنے گھر دے اندر اپنی چار دیواری دے اندر او دی عزت دا خیال رکھن دا ارادہ ہوے ہمیشہ لیے انہوں اپنا دا ارادہ ہوے غیر مسافیہین صرف اپنی خواہش پوری کرن دا ارادہ نہ ہوے صرف اپنی حوث پوری کرن دا ارادہ نہ ہوے بلکہ ارادہ ہوے میرے گھر دی دلہن بنے گی میرے گھر دے اندر زندگی گزارے گی اپنے دل نو پاک تے صاف کر کے حقیقی ایمان اندر انہوں اپنا لوے اللہ تعالیٰ فرماتے نے او دے واسطے اجازت دے ان تبتغوا باموالکم غیر مسافحین ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ اللہ فرماتے نے جدو اس عورت دے بستر تے جان لگے او دے کولوں فائدہ اٹھان لگے یا او دے کولوں تسکین حاصل کر لگے پہلے حق مہر ادا کرے پہلے او دا حق مہر ادا کرے گا پھر او دے بستر تے جائے گا حق مہر دے کے او دے بستر تے جان دی اللہ نے اجازت دی ہے فرماندے نے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے
لیکن جدو بندہ حق مہر دا فیصلہ کر لے یعنی 10,000 روپیہ حق مہر ہے یا 50,000 روپیہ حق مہر ہے یا لاکھ روپیہ حق مہر ہے، اگر یہ مقرر ہو جاوے او دے بعد میاں بیوی آپس اندر رضامندی دے نال کام کرنا چاہتے پھر بھی اجازت ہے، زیادہ کرنا چاہتے پھر بھی اجازت ہے۔ اگر عورت رضامند ہو جائے میں تواڈے کولوں کوئی حق مہر نہیں لواں گی، میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، پھر بھی اللہ تعالی اس چیز دی اجازت دیندے نے۔ اگر خاوند آکھے میں 10,000 حق مہر لکھایا ہے مگر میں تینوں 15,000 دینا چاہنا، میں تینوں 20,000 دینا چاہنا، یا میں تینوں سونے دی انگوٹھی گفٹ کرنا چاہنا، یا میں تینوں سونے دا غار گفٹ کرنا چاہنا وا، یا میں تینوں کوئی مکان گفٹ کرنا چاہنا وا، اللہ فرماتے نے وہ دی اجازت ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، جدو تسی مقرر کر لو او دے بعد آپس اندر رضامندی دے نال کم یا زیادہ کرنا چاہو تو اجازت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جانن والا بھی ہے، علم رکھن والا بھی ہے، اللہ تعالی حکمت دانائی والا بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ایسا غریب مسلمان ہے جڑا اے جناب عام آزاد عورت دے نال نکاح نہیں کر سکدا، یعنی عرب اندر آپ دے بعد اصحاب ایسے سن جڑے غلام سن لیکن مسلمان سن، غلام جڑے صحابہ سن اور مسلمان سن، ہن ظاہری بات ہے جڑے غلام سن کسی آزاد عورت نال نکاح یا کوئی آزاد عورت کسی غلام نال نکاح کرنا پسند، اور عرب اندر تے بڑی سختی ہوندی سی نا، عرب اندر انہاں چیزاں نو بڑا خیال رکھیا جاندا سی، جڑا نوکر ہوندا سی وہ نوکر رہندا سی، وہ خامد نہیں سی بندا ہوندا، تے جیڑی لونڈی ہوندی سی وہ لونڈی رہندی سی، وہ آزاد عورت دا حق حاصل نہیں سی کردی، اور آزاد عورتاں انہاں اپنے غلاماں نو اپنا خامد نہیں سن بن دیندیاں، نہ ہی انہاں نو اتنا اختیار دیندیاں سن، نہ ہی انہاں غلاماں نو چنگا جاندیاں سن، انہاں نوکراں نو نوکراں دی جگہ تے رکھ دیاں سن بھی اے نوکر نے اے ساڈے مالک نہیں۔ اس وجہ تو اللہ نے دوسری اجازت دیتی اور دوسرا حکم انہاں غلاماں واسطے فرمایا جڑے غلام سن تے او شادی کرنا چاہتے سن لیکن کوئی آزاد عورت انہاں نو پسند نہیں سی کردی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا غلام ہے ایسا بندہ ہے جڑا کسی آزاد عورت نال نکاح نہیں کر سکتا، یعنی آزاد عورت نال نکاح کرنے واسطے آزاد مرد دا ہونا ضروری ہے، غلام کسی آزاد عورت نال نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی آزاد عورت کسی غلام نو پسند نہیں سی کردی، اور دوسری بات ہے جڑی آزاد عورت مالدار ہویا کردی، وہ چاہتی سی میرا خامد بھی مالدار ہوئے، میرا خامد بھی پیسے والا زمین والا جائیداد والا ہوئے، مگر جڑا غلام ہوندا وے غلام تے خود مقروض ہوندا ہے، غلام تے خود نوکر ہوندا ہے، غلام آزاد نہیں ہوندا، اے دے کول کوٹھیاں تے مربے نہیں ہوندے، اے دے کول جائیداداں تے بینک بیلنس نہیں ہوندا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے اگر کوئی غلام نکاح کروانا چاہندا ہے او کسی آزاد عورت نال اگر نکاح نہیں کرا سکدا پھر کسی غلام عورت نال نکاح کرا لوے، بشرط وے او عورت کوئی یہودیاں دی نہ ہووے، او عورت عیسائیاں دی نہ ہووے، او عورت کسی کافر دی نہ ہووے، او عورت کسی مشرک دی نہ ہووے، بلکہ مسلمان ہووے مواقع ہووے، اودے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نے جدو اودے نکاح کرنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ نے اودیاں حداں رکھیاں نے، مولا فرماتے نے واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاندا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز نو جاننے والا ہے، بعض دے معاملات بعض دیاں گلاں اللہ جاندا دے، یعنی کیڑا امیر ہے کیڑا غریب ہے،
کیڑا غلام ہے کیڑا عذاب ہے کیڑا نوکر ہے اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے مولا فرماتے ہیں اگر کوئی غلام کسی لونڈی در نکاح کرنا چاہے پھر او دا طریقہ کارے وے مولا کنات فرماتے ہیں فن کی گو ہننا بی اذنی اہلی ہننا و آتو ہننا اجور ہننا بالمعروف محسنات غیر مصافحات ولا متخذان اقدان اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اگر کہ غلام کسی لونڈی نال نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے مگر اجازت اس لونڈی دے مالک نو دینی پے گی کوئی غلام اپنے مالک دے علاوہ شادی نہیں کر سکتا کوئی لونڈی اپنے مالک دے علاوہ نکاح نہیں کر سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہ غلام اپنے مالک دے علاوہ اپنے مالک دی اجازت دے بغیر شادی کرے گا اور نکاح نہیں ہوئے گا ایویں اگر کوئی لونڈی اپنے مالک دی اجازت دے بغیر نکاح کرنا چاہے او دا نکاح نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک مالک اجازت نہیں دے دیندا کیونکہ مالک نے او دے پیسے بھرے نے مالک نے اس لونڈی نو خریدی آوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام راضی ہو گئے خوش ہو گئے اور وہ لونڈیاں خوش ہو گئے جڑیاں قید سن لوکاں نے پیسے بھرے ہوئے سن او نکاح کروانا چاہندیاں سن مگر کوئی اجازت نہیں سی آئی اللہ تعالیٰ سب دے دلوں دے جان جاندے اللہ عالم اللہ تعالیٰ سب کچھ جان والا وے مالک نے انہاں مسلمان غلاماں واسطے بھی آسانیاں فرما دیتیاں مسلمان غلام لونڈیاں واسطے بھی اجازتاں فرما دیتیاں نے مولا کائنات فرماتے نے ہاں مگر کوئی مومن بندہ ایسی عورت نال نکاح نہ کرے جڑی عورت واضح بے حیائی کرنے والی ہوئے یعنی ایسا نکاح ایک مرد شادی کرنا چاہتا وے انہوں پتہ چلیا فلاں عورت بدکار ہے فلاں عورت گنہگار دے سیاکار ہے وہ محلے اندر بڑی مشہور ہے علاقے اندر بڑی مشہور ہے اس عورت دیاں بڑیاں گلاں سامنے آئیاں نے اگر مرد نو پتہ ہوئے عورت بے حیا وے اودر نکاح کرن دی اللہ اجازت نہیں دیندا اللہ کسی مومن نو بدکار عورت نال نکاح کرن دی اجازت نہیں دیندا کسی گندی عورت نال نکاح کرن دی اجازت نہیں دیندا کسی غلط عورت نال نکاح کرن دی اجازت نہیں دیندا ایسی عورت جڑی عورت دے بارے اندر لوکاں نو پتہ ہوئے اے عورت بدکار ہے اے عورت مشہور زمانہ وے اس عورت نال نکاح کرن دی اللہ اجازت نہیں دیندا پھر مولا فرماتے نے صرف ایتھے ہی بس نہیں ہے اللہ فرماتے نے دوسری بات ہے وے دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں اگر عورت جناب نہ بدکار ہوے او دے نال بھی نکاح نہیں کرنا اور اگر عورت ہوے محسنات غیر مصافحات ولا متخذان اخدان اگر عورت لک چھپ کے گناہ کرنے والی ہوے یعنی بعض عورتاں مشہور ہوندیاں نے گناہ کرن اندر انہاں دا چرچا ہوندا ہے محلے اندر انہاں دا چرچا ہوندا ہے علاقے اندر انہاں دا چرچا ہوندا ہے فیملی اندر فیملی والے آکھدے نے فلاں عورت بدکار ہے گنہگار ہے اللہ ادھر نکاح کرن دی بھی اجازت نہیں دیندا اور دوسری بات اے وے جڑی عورت لک چھپ کے تعلق بنان والی ہوے قرآن آخر ہے قرآن پنجویں پارے دی دوسری آیت مبارکہ دے اللہ فرماتے جڑی لک چھپ کے دوستی کرنے والی ہوے لوگ چھپ کے گناہ کرنے والی ہوے یعنی اپنے خامد نو بھی پتہ نہ چلن دے وے اپنے باپ نو بھی پتہ نہ چلن دے وے اپنی ماں نو بھی پتہ نہ چلن دے وے اپنی فیملی نو بھی پتہ نہ چلن دے وے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والی ہوے ایسی عورت نو بھی اللہ پسند مومن مرد واسطے دو قسم دیاں اے عورتاں اللہ پسند نہیں کردا ایک او عورت جڑی واضح بے حیائی کر دی ہوئے مشہور زمانہ ہوئے علاقے چ پنڈ چ فیملی چ برادری دوسری او عورت جڑی لوک چھپ کے گناہ کرے بندے نو پتہ ہوئے بھی ہے گنہگار مشہور نہیں کئی بندے آکھدے نے یار وہ فلانی عورت او ہے تے گنہگار کسی نو کیڑا پتہ ہے کسی نو کیڑا پتہ ہے تینوں پتہ ہے نا اللہ تینوں روک رہے نے اللہ کہہ رہے نے بھی بدکار ظاہر یا چھپ کے ادھر نکاح اگر زندگی سکھ نال گزارنا چاہنا ہے ایسی عورت نو پسند نہ کر اس واسطے پھر عورتاں نو بھی چاہیے اے دو عیب اپنے اندر آن نہ دین اے دو عیباں تو دور ہو جان اگر یہ عیب ہے نے تے توبہ کر کے ساری زندگی اپنے خامن دے نام کر دیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے توجہ کرنا مولا کائنات فرماندے نے ایسی عورت جڑی عورت مشہور زمانہ ہوے اودے نال بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور دوسری عورت غیر مصافحات ولا متخذان اخدان جڑی لوک چھپ کے تعلق بنان والی ہوے لوک چھپ کے دوستی کرنے والی ہوے ایسی عورت دے نال بھی اللہ تعالی اجازت نہیں دیندے ہاں اگر نکاح ہو جائے نکاح کرن دے بعد فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی لونڈی جناب کسی غلام نے نکاح کر لیا نکاح کرم دے بعد انہوں پتہ چلے نکاح کرم دے بعد دی عورت نے کس نے غلط کیتا گناہ کر لیا غلطی کر لی زنا کر لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آزاد عورت دے مقابلے اندر انہوں نصف سزا دیتی جائے گی یعنی اگر آزاد عورت گناہ کرے آزاد مرد گناہ کرے انہوں 100 کوڑے مارے جاندے نے اگر لونڈی گناہ کرے گی انہوں 50 کوڑے مارے جان گے اگر کوئی غلام گناہ کرے گا انہوں بھی 50 کوڑے مارے جان گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرماتے ہیں اگر کسی دی لونڈی گناہ کرے انہوں 50 کوڑے مارو مگر انہوں بد زبان او دیتے زبان درازی نہ کرو تو مت نہ لگاؤ برا بھلا نہ کھودا دل نہ دکھاؤ دوسری مرتبہ پھر گناہ کرے پھر بھی 50 کوڑے مارو اگر تیسری مرتبہ پھر گناہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں بیچ دے وہ اگرچہ روٹی دے ٹکڑے دے بدلے اگرچہ ایک رسی دے بدلے یا فری اندر انہوں چھٹ دے وہ مگر ایسی عورت نو پسند نہ کرو جڑی عورت بار بار گناہ کرے ایتے لونڈی ہے بار بار 3 بار گناہ کرے انہوں چھٹ دے وہ اگر آزاد عورت ہوئے گھر بھی چنگا خامد نے کوٹھی بنا کے دیتی ہے خامد نے بڑا پیسہ دیتا ہے خامد نے بڑے دکھ چلے نہیں اپنی بیوی دے کارنو اپنی بیوی دے کھان پین دے واسطے اپنی بیوی دے جناب نہ راشن پانی واسطے آپ پٹھیاں تے مزدوری کرتا رہا آپ بازار اندر ریڑیاں لگاندا رہا آپ بیرون ملک اندر کمائیاں کرتا رہا میں اپنے بچیاں واسطے کما کے لے جاواں میں اپنی بیوی واسطے کما کے لے جاواں او کیڈی بدبخت عورت ہے جے واسطے او دا خامد 3 سال واسطے جلا وطن ہو گیا 3 سال واسطے نے ماں دا چہرہ نہیں تکیا 3 سال واسطے نے باپ دا چہرہ نہیں تکیا 3-4 سال واسطے اپنے بچیاں دا چہرہ نہیں تکیا اپنی بیوی واسطے کہ میں کما کے لے آواں گا میرے گھر اندر سکھ آ جاوے میری بیوی سکھی ہو جاوے میرے بچے سکھی ہو جاوے پھر بھی وہ عورت بدکار نکلے پھر بھی عورت بد کردار نکلے اس عورت تو بڑا کوئی بدبخت ہی نہیں ہو سکتا جڑی اپنے خامن دی عزت نہ سمجھ سکے اپنے خامن دے وقار نہ سمجھ سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی عورت ہے اگر کوئی گناہ کرے تو انہوں 100 کوڑے مارے جاویں اگر کوئی جناب لونڈی گناہ کرے انہوں 50 کوڑے مارے جاویں مولا کائنات فرماتے ہیں اس چیز دی اجازت یعنی لونڈی دے نال اجازت اللہ نے اس وجہ تو دیتی ہے تاکہ تسی گناہ نہ کرو غلطیاں نہ کرو لیکن بہتر یہ وان تصبروا خیر لکم اگر تسی صبر کرو تے دے اندر بڑی بھلائی تے کامیابی ہے واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ تے بڑا بخشنہار ہے اللہ تعالیٰ تے بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ تے اپنے بندیاں نال بڑی محبت کرنے والا ہے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین دی جماعت امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ جو اپنے واسطے پسند کرو اپنے بچیاں واسطے بھی پسند کرو اپنے غلاماں واسطے بھی پسند کرو اپنے نوکراں واسطے بھی پسند کرو توجہ کرنا غور کرنا ہن لونڈی دی اجازت پہلے تے ہے سی ہن اے اجازت کیوں نہیں ہن عورت خریدی کیوں نہیں جا سکتی ہن عورت نو حاصل کیوں نہیں کیتا جا سکتا پیسے دنال عورت نو خریدنا پیسے دنال عورت نو خریدنا لونڈی بنا لینا پہلے تے اجازت ایسی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ فتح کیتا مکہ فتح کیتا وے ادو میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ہن تک میں اجازت دیتی سی پیسے دنال عورت نو خریدو
اپنے گھر اندر رکھو، لیکن اج دے بعد میں محمد منع پیا کرنا وا۔ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج دے بعد عورتاں تواڈے تے حرام نے، پیسے دے نال عورت نو خریدنا، نکاح نہ کرنا تو دے نال بدکاری کرنی، اونوں اپنی بیوی نہ بنانا، بلکہ عارضی طور اپنے گھر اندر پیسے نہ رکھنا۔ اب بعد مذہب ایسے نے، بعد مسلک ایسے نے جڑے 10,000 اندر 4 دن واسطے نکاح کروا دیندے نے، 10 دن واسطے نکاح کروا دیندے نے۔ ساڈے ملک اندر بھی ایسے مسلک ہے نے، ساڈے ملک اندر بھی ایسے لوگ ہیں نے جنہاں دے ہر شہر اندر اڈے بنے نے، ہر شہر اندر انہاں نے ایسیاں جگہ بنائیاں نے جتھے 2-2 10-10 ہزار 20-20 ہزار اندر عورتاں دے نکاح کر دیتے جاندے نے، 2 دن واسطے، 10 دن واسطے، 50 دن واسطے، 2 مہینے واسطے، 4 مہینے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہن تانوں روکنا وا، میں انہاں چیزاں نو تواڈے تے حرام کرنا وا، میں انہاں چیزاں تو تانوں منع کرنا وا۔ پیسہ دے کے زنا نہیں کرنا، اگر کرنا چاہتے ہو تے نکاح کرو تے اپنی بیوی بنان واسطے کرو، اپنی ہوس پوری کرن لئی نہیں، اپنی خواہش اپنی تمنا پوری کرن لئی نہیں، دل دا ارادہ پاک رکھ کے، دماغ نو صاف رکھ کے اپنی دلہن عارضی نہ بناؤ، اپنے گھر دی ملکہ بنا کے لیا۔ پھر اللہ اجازت دیندے نے جے اگر دل چ کھوٹے کہ 2 سال 10 سال 4 سال رکھا گا پھر انہوں طلاق دے دیاں گا، یا بعض اڈیاں تے اس طرح دیاں خواتین، بعض ایسے لوگ ایسے مسلک نے جنہاں دے اندر یہ چیزاں آکھیاں جاندیاں نے جی 2,000 دیو یا 20,000 دیو تے ایک ہفتے لے نکاح کر لو تے او نکاح جائز ہے، جنہوں متع آکھیا جاندہ ہے تے اے نکاح نو نبی پاک نے منع فرمایا ہے، ساڈے نزدیک قرآن اور حدیث دے نزدیک جائز نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دا ارادہ ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ دا ارادہ ہے تو انہوں کھول کھول کے مسئلے بیان کرن دا، اللہ دا ارادہ ہے تو انہوں کھول کھول کے گلہ سمجھان دا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ دا ارادہ ہے تو انہوں ہدایت دے راستے تے لے آن دا، اللہ دا ارادہ ہے تو انہوں سیدھے راستے تے چلان دا۔ سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، تاکہ پہلے لوگاں دیاں گلاں بھی اللہ بیان کر دے وے اور احمدہ دین واسطے جڑا ٹھیک ہے اللہ او بھی بیان فرما دے وے، تاکہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے توجہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھن والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت دے دنائی والا بھی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ دا ارادہ تواڈے تے توجہ کرن دا، تانوں نیک بنان دا، اپنا قریبی بندہ بنان دا اللہ دا ارادہ ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جڑے لوگ صرف شہوات اپنی خواہشاں پوریاں کرنے واسطے گناہ کردے نے او تے اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی دور نے۔ اور بعض لوگ لوکاں نو انہاں کماں تے لگاندے نے، گناہ تے لگانا، شراب تے لگانا، جوبے تے لگانا، زنا تے لگانا، بعض لوگ لوکاں نو غلط کماں تے لگاندے نے۔ اللہ فرماندے نے او تے چاہندے نے تاکہ اللہ تو دور ہو جان تے بالکل ہی دور ہو جان، دور نکل جان اللہ دے راستے تو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ دا ارادہ تواڈے تے آسانی کرن دا ہے۔ بڑیاں بڑیاں گلاں دے اندر اللہ نے آسانیاں فرما دیاں نے، بڑے بڑے مسئلے دے اندر اللہ نے آسانیاں فرما دیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ دا ارادہ ہے تاکہ میرے بندیاں تے کوئی مشکل نہ آوے، میرے بندیاں تے آسانیاں ہو جاون۔ وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان نو اللہ نے کمزور بنایا ہے، انسان نو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اس وجہ تو اللہ نے آسانیاں فرما دیاں نے۔ اور کیڑیاں آسانیاں نے؟
کیڑی آسانیاں فرمائیاں نے میرے مالک نے؟ پہلی آسانی ہے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے نبیاں واسطے اگر عبادت کرنی ہوندی عبادت کرتے سن صرف عبادت گاہ دے اندر، مگر میری امت واسطے اللہ نے اجازت دیتی ہے ساری زمین اللہ نے پاک کر دیتی ہے، جتھے چاہے نماز پڑھنا چاہے سوائے کسی باڑے دے جتھے بکریاں ہومل یا جتھے مجھاں تے گاواں ہومل یا ایسی جگہ جتھے جنہوں واش روم آکھیا جاندا ہے ایسی جگہ تے عبادت نہیں ہو سکتی، بکریاں دے باڑے اندر مجھاں گاواں دے باڑے اندر عبادت نہیں ہو سکتی۔ او دے علاوہ اللہ تعالیٰ نے باقی زمین اور پاک فرما دیتا ہے۔ پہلی آسانی یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے میرے بندیاں تے آسانی ہو جاوے۔ اگر یہ مشکل ہوندا اسی کدے بھی گھر وچ نماز نہیں سی پڑھ سکدے، اسی کدے بھی سفر وچ نماز نہیں سی پڑھ سکدے، سانو مسجداں تلاش کرنیاں پینیاں سن، سانو عبادت گاہ لبھنی پینی سی، اللہ نے ساڈے لیے آسانی فرما دی۔ پھر دوسری آسانی یہ وے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ دا ارادہ ساڈے تے آسانی کرن دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے 50 نمازاں دا حکم فرمایا، آسانی کر کے اللہ نے 5 دی اجازت دے چھڈی۔ اگر 50 پڑھنیاں پیندیاں، جڑے 5 بھی نہیں پڑھدے او سوچن، جڑے 5 پڑھدے نے او تے کہن گے جی 50 بھی ہوندے تے اسی پڑھ ہی لینی سی، کو 5 ہی پڑھنے ہیں۔ اللہ دا حکم سمجھ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور آپ دا طریقہ سمجھ کے اسی 5 پڑھنے ہیں تے 50 بھی ہوندیاں تے پڑھ ہی لینی سی۔ تے جڑے 5 بھی نہیں پڑھدے او سوچو جے 50 ہوندیاں تے کی پڑھنا ہے، کنا زیادہ گناہ ہوندا، کنا زیادہ اللہ ناراض ہوندا۔ 50 جے 50 پڑھنیاں پیندیاں پھر سارا دن نمازاں ہی پڑھدے ہیں، 50 نمازاں جو پڑھنیاں سن پھر سارا دن نمازاں سنتا فرض نفل بس ایسے کام تے رہندے۔ لیکن یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ اپنے بندیاں تے آسانی کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا۔ میں عرض کیتا وے پہلی آسانی اللہ نے فرمائیے ساری زمین نو عبادت گاہ بنا دیتا ساڈے واسطے۔ دوسری آسانی فرمائیے 50 نمازاں تو اللہ نے 5 دا حکم فرما دیتا ساڈے واسطے۔ تیسری اللہ نے آسانی فرمائیے رمضان مبارک دے روزے رکھنے آ، پہلے روزے انج ہوندے سن جدوں روزہ رکھنا شام نو رکھنا، جو کھانا پینا شام نو کھانا، پھر رات کچھ نہیں کھانا، سحری ٹائم کچھ نہیں کھانا، اگلے دن پھر شام نو کھانا، یعنی 24 گھنٹیاں دا روزہ 12-13 گھنٹیاں دا ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالی نے آسانی فرما دی تھی۔ چوتھی آسانی اللہ نے فرمائی پہلے انج ہوندا سی جدوں رمضان دا مہینہ آندا، پورے رمضان دے مہینے اندر کوئی مرد اپنی بیوی دے قریب نہیں سی جا سکدا، لیکن مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت محمدیہ تے اللہ نے آسانی فرما دی تھی۔ روزے دی حالت اندر کوئی مرد اپنی بیوی دے کول نہیں جا سکدا، یعنی اگر روزے دے علاوہ رات نو اپنی بیوی دے بستر تے جا سکدا ہے، اللہ نے رمضان اندر بھی اجازت فرما دی تھی۔ پنجویں آسانی اللہ تعالی نے اے فرمائی ہے، توجہ کرنا غور کرنا، آسانی ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر وضو کرنا پیندا تے پانی نہ ہوندا۔ اب دیکھو نا پچھلے دنوں تے ہنیری آئی ہے، ایسی ہنیری آئی ہے جنہیں بڑیاں تباہیاں کر دی۔ ساڈے بنگلہ گوگیرا دے اندر 9 جنازے نکلے، 9 جنازے۔ اندھیری اتنی تیز سی، غریب لوگ سن گھر دے اندر بیٹھے تے نال گوانڈی امیر سن، امیراں دے چبارے سن، چبارے انہوں نے چبارہ بنایا سی، اتنا تیز ہنیر آیا آندھی آئی وہ چبارہ گر کے غریباں دی چھت گئے تے وہ سارے لوگ ہی تھلے فوت ہو گئے۔ 9 جنازے نکلے، اکاڑا شہر اندر 5 جنازے کٹھے اس طرح نکلے۔ اس ہندیری نے ایسیاں تباہیاں لا دیتیاں نے۔ پھر یہ اندر اے بجلی دا نظام ہے، ساڈے کول بجلی دے نظام دے وجہ تو پانی ہے، تو جدو بجلی نہ ہوئے تو پانی تو بڑی تنگی ہوندی ہے۔ تواڈے تے ہن ایتھے لائٹ آ گئی ہوئے گی، ساڈے پنڈاں تے جے آئی 4 دن ہو گئے نا جے تک ساڈے میرے گھر پورے علاقے چ لائٹ نہیں آئی، کھمبے نہیں گرے نے اس طرح۔ تے اللہ فرماتے نے میں آسانی کر دیتی ہے، پہلیاں امتاں تے آسانی نہیں سی، تواڈے لیے کیتی ہے پانی نہ لبے تے مٹی نال ہی تیمم کر لو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے محبوب پیغمبر دے ایک صحابی امام مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مگر دا جسم ناپاک ہو گیا جدو سردی بڑی سی بہت زیادہ سردی سی پانی انج جمیا سی جی میں برف ہوندی ہے تے بہت دور پانی سی ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا اور صحابی نے کی کیتا جلدی نہ اٹھیا انہیں تیمم کیتا تے تیمم کرن دے بعد نماز پڑھائی نماز پڑھان دے بعد پریشان ہو گیا میں نماز نہ پڑھاندا تے لوکاں نے گلاں کرنیاں سن اور میں نماز پڑھا لی مگر کسی نو پتہ نہیں مینوں تے پتہ ہے نہ میں کیویں نماز پڑھائی ہے اے چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا امام کائنات عرض کردا ہے سونےیا اے مسئلہ گزریا ہے میرا جسم ناپاک سی ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا ادھر سردی اتنی سی اگر میں اس پانی دے نال نہا لیندا ہو سکدا سی میری جان ہی نکل جاندی میں اپنی جان نو بچان واسطے تیمم کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج تو کیوں کیتا کدے کولوں پوچھ کے کیتا اور صحابی عرض کردا ہے سونےیا اور گل تے مینوں یاد نہیں سی آئی بس اتنا یاد آیا سی یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ اپنے بندیاں واسطے آسانی کرنا چاہتا ہے میں اللہ دی آسانی تو فائدہ اٹھایا صحابی نے اتنی گل کی تھی میرے نبی پاک مسکرا پے آپ دے دندان مبارک نظر آن لگے نے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی آسانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا کیونکہ انسان بڑا کمزور جو ہے انسان خطا کار جو ہے انسان پر گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اللہ اپنے بندیاں تے مہربانی کرنا چاہتا ہے اگلی بات مولا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما مولا کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لا الہ الا اللہ کہنے والے محمد رسول اللہ کہنے والے کسی دا مال باطل طریقے نال نہیں کھانا کسی دا مال باطل طریقے نال نہیں کھانا یعنی باطل طریقے دے مطابق اس طرح دے اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز خریددا ہے آندا بھئی 10 روپے دی چیز ہے میں لے جا رہا یہ چیز مینوں پسند آ گئی تینوں 10 موڑ دیاں گا اگر مینوں پسند نہ آئی میں 1 روپیہ بھی دے دیاں گا یہ چیز بھی واپس دے دیاں گا تو اس طرح وہ جڑا روپیہ دے رہا ہے وہ غلط دے رہا ہے لین والا غلط لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر تجارت دے طریقے نال تسی کھاؤ تو وہ تواڈے واسطے جائز ہے ہن تجارت دا طریقہ کی ہے ایک چیز 10 روپے دی ہے اسی آکھنے بھائی جان یہ میں تانوں دیاں گا 13 روپے دی 14 روپے دی یہ چیز میں انہیں دیاں گا اگر اس بندے نو پسند آیا تو انہیں آکھے جی ٹھیک ہے میں 14 دی خرید لاں گا ہن حالانکہ وہ دے کنے لگے سن 10 روپے انہیں خریدی 10 تے بیچی 14 روپے جدو 14 فروخت کی اگلے بندے دے 4 روپے انہیں اپنے کو لے لے اگلے بندے دے اپنے لائے سن 10 انہیں او دے کو کنے کمال ہے 4 اضافی کمال ہے اگر تجارت دے نال اگلا رضا مند ہو کہ وہ 14 روپے دی چیز خرید رہا اور وہ 14 ہی نے یعنی یہ نہیں آگدا بھی اگر 10 دنوں بعد دیویں 14 نے اگر 20 دنوں بعد دیویں تو 15 نے انج کہے گا تے جائز نہیں آج میں ساڈے موٹر سائیکل سکیم ہے موٹر سائیکل سکیم ہے نا 42,000 دی موٹر سائیکل ہے تو یہ تمہیں 60,000 ملے گی مہینے دے مہینے 3,000 دیتی جاؤ یہ جائز نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کھاؤ کسی دا مال ایمان والا باطل طریقے نال نہ کھاوے ہاں اگر تجارت دے طریقے نال کھاوے تے اجازت دے مگر ضرورت دے مطابق منافع لے گا زیادہ تو زیادہ 10% اس تو زیادہ منافع لینا جائز نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمع نے مقرر نہیں کیتا لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فرمایا کرتے سن زیادہ تو زیادہ 10% منافع اس تو زیادہ منافع نہ کمایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا سونیا تجارت دے طریقے نال منافع کمانا جائز ہے تجارت دے طریقے نال پیسہ حاصل کرنا جائز ہے اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم
جان بوجھ کے کسی نو قتل نہ کرو، جان بوجھ کے کسی تے گولی نہ چلاو، جان بوجھ کے کسی دی جان نہ لو، کسی نو قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ کا کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا کی مہربان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے تے بڑا رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تواڈے تے مہربانیاں کرنا چاہتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی جڑا باز نہیں آئے گا، ظلم کرن تو باز نہیں آئے گا، ناجائز پیسہ کمان تو باز نہیں آئے گا، سود خوری تو باز نہیں آئے گا، دھوکہ دہی تو باز نہیں آئے گا، ناجائز پیسہ حاصل کرن تو باز نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو فسوف نصلہ نارا، او دے واسطے میں جہنم دی اگ تیار کیتی ہے، جڑا سود خوری کردا ہے او دے واسطے میں جہنم دی اگ تیار کیتی ہے، جڑا ناجائز پیسے حاصل کردا ہے وکان ذالک علی اللہ یسیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے لئی آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ آسانی والے معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ تو بچو جنہ تو میں منع کیتا ہے، کبیرہ گناہ تو کسی نو قتل کرن تو بچو کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے، ناجائز باطل طریقے نال پیسہ کمان تو بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہن کبیرہ گناہ ویسے بعض مفسرین آخر نے بھی 70 کبیرہ گناہ نے، 70، لیکن انہاں دی تعداد صحیح جو حدیث مبارکہ اندر کوئی مقرر نہیں ہوئی، بہت سارے کبیرہ گناہ نے۔ انہاں کبیرہ گناہاں دے وچوں جدوں اے آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے بیان فرمائی، اودوں صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو دسو گا بھلا کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے، تے اس ایت دی تفسیر اندر نبی پاک نے کبیرہ گناہاں دا ذکر فرمایا اور انہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدو آقا فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ جنہ گناہاں تمہیں اللہ نے منع فرمائے، اور جڑے تواڈے صغیرہ گناہ نے میں اللہ معاف کر دیاں گا، صغیرہ گناہ میں اللہ معاف کر دیاں گا۔ کس طرح معاف ہون گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنا جمعے والے دن غسل کرتا ہے تے صاف تے پاک کپڑے پہن لیندا ہے، جب صاف کپڑے پہن کے پھر مسجد کے اندر آ جاندا ہے، آ کر کے سنتا پڑھتا ہے، پڑھن دے بعد امام دے قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے، خطیب دے لاگے ہو کے بیٹھ جاندا ہے، قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے، جمعہ سندا ہے، سارا جمعہ سنن دے بعد نماز پڑھتا ہے، خاموشی دے نال نماز پڑھتا ہے، یعنی مسجد دے اندر آیا تے اودوں لے کے نماز پڑھن تک گل نہیں کردا، خاموشی دے مسئلے سندا رہیا، پھر نماز ہو گئی، نماز پڑھی تو اٹھ کے چلا گیا، نماز پڑھن تک کس طرح گل نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ دے پچھلے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہاں نوں معاف کر دیندے نے، اس وجہ تو اے دے تو سانو فائدہ اٹھانا چاہندا ہے۔ اسی اونے ہاں مسجد دے اندر مگر دیر نال اونے ہاں، اسی اونے ہاں مسجد دے اندر مگر دور بیٹھنے ہاں، اسی اونے ہاں مسجد دے اندر مگر کئی مرتبہ جمعے والے دن غسل نہیں کردے، اسی اونے ہاں مسجد دے اندر مگر کئی مرتبہ جمعے والے دن اسی صاف لباس نہیں پہندے، اسی اونے ہاں مسجد دے اندر مگر کئی مرتبہ اسی سنتاں تے نفل نہیں پڑھتے۔ اس وجہ تو سانو چاہیے کہ پورے ہفتے دے گناہاں نوں معاف کروا لئیے، جمعے والے دن ٹائم دے نال نکلیے، ٹائم نال مسجد دے اندر آئیے، پاک تے صاف کپڑے پہن کے غسل کر کے خوشبو لگا کے نفل پڑھیے تے خطیب دے قریب ہو کے مسئلے سنیے، جمعہ پڑھیے تے ہفتے گناہ معاف کرائیے۔ کتنا زبردست پیکیج ہے اللہ تعالیٰ دا، کیڈا بہترین پیکیج دیتا ہے اللہ نے۔ جمعے والے دن جمعے دی نماز پڑھو، جمعہ سنو تے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف، بشرط کہ کبیرہ گناہ نہیں کرنے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات دے صحابہ کرتے نے سونے
کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے؟ امام کائنات فرماندے نے کبیرہ گناہ 7 نے۔ پہلا کبیرہ گناہ اے وے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دے علاوہ کسی اور دے سامنے متھا ٹیکنا، اللہ دے علاوہ کسی اور دے کولوں دھیاں تے پتر منگنے، اللہ دے علاوہ کسی اور نو خالق تے مالک دا درجہ دینا، اللہ دے علاوہ کسی اور نو رزق دین والا سمجھنا، اللہ دے علاوہ کسی اور نو بارشاں برسان والا سمجھنا، اللہ دے علاوہ کسی اور نو جناب کرنی بھرنی والا سمجھنا۔ پہلا گناہ شرک ہے، رب دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، کبیرہ گناہاں دے وچوں پہلا گناہ شرک ہے، اس وجہ تو شرک بھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا گناہ نبی پاک فرماتے ہیں ناجائز قتل کرنا، کسی نو ناجائز کسی دی جان لے لینا، یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ جادو کرنا، جادو کرنا، اے جادو دی جناب مرض ساڈے اندر عام ہے، بھاویں کوئی اہل حدیث ہے، بھاویں کوئی اہل سنت ہے، بھاویں کوئی دیوبند ہے، اسی جادو کرنے بھی عام تے جادو کروانے بھی عام، ساڈے تے بھی جادو ہوندا ہے، اسی جادو تو بعد نہیں آندے۔ اب کئی بیبیاں جادو کروان، بیبیاں بندے بھی کرواندے پر بیبیاں دا تے کام ہی ہے نا، انہوں پتہ نہ چل جائے بھی کتے کوئی کالے علم والا بیلی، کوئی کتے کالے علم والا کوئی پیر صاحب ہے، انہوں پتہ نہ چل جائے، بھاویں انہوں کرو جو کچھ مرضی ہو جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ لا کے نا ایسا کوڑ ایسا جھوٹ بولن گیا خامد نو، وہ بیچارہ جان تے اجازت دے دیندا ہے۔ جدو اجازت دے دیندا ہے نا تو جھوٹ ماریا ہوندا ہے بھی میری جڑی بہن ادھر پرنی سی نا، او دا جڑا بندہ ہے نا، او دا جڑا مسیر ہے، مسیر دی جڑی پتریر وہ فوت ہو گئی، اوتھے جانا میرا بڑا ضروری ہے۔ جو بیچارے اجازت دیتی وہ کڑا رشتہ لبدیاں لبدے میں 2 ہفتے تے لگ جان گے نا بھی وہ کیڑا رشتہ کتے فوتگی ہوئی ہے، ایسا جھوٹ مارن گیا تے جان گیا وہ کول ٹھک ہے، پیر صاحب ایسا تویز دیو میرا خامد باولا ہو جائے، کمڑا ہو جائے، میں جو مرضی کر دی رہا انہوں پتہ انہوں نہ پتہ چلے، ایسا تویز دیو نے ایک بہترین قسم دا جدنا میری ساس بھی پھڑک جائے سورا بھی پھڑک، ایسا ایک تویز دیو نا، ایسا تویز بھی اس گھر وچ بس میں ہی ملکاں ہاں، ساریاں گلاں میریاں ہی چلن۔ جے پیر اتنے جوگا ہوئے تو انہوں پتہ انہاں دے گھراں دے حالات کی ہوندے، سانوں پتہ ہے۔ میرے پنڈ دے قریب 4-5 پنڈ ایسے ہے نے جڑے پیراں دے نے، شیخ و شریف مشہور ہے، مینوں پتہ ہے، میرے قریب بستی پیراں دی ہے، مینوں انہاں دا پتہ ہے، مینوں میرے قریب صدقرے دے قریب پیر رہندے نے، مینوں پتہ ہے۔ تسی جڑے دور دور رہندے ہو نا، آندے نے ڈھول دوروں وجدے سونے لگدے ہیں، لیڑے آؤ نا تے ڈھم ڈھم ہی ہوندی ہے، کوئی گل چنگی نہیں لگدی۔ تے اس وجہ تو یہ جڑی تویز لین دے نال کئی بندے کئی بیبیاں تویز لین کے تویز دیو اولاد واسطے، جڑا تویز دین والا ہوندا ہے او دے گھر اپنی اولاد نہیں، ہزاراں ایسے پیر بخا سکدا، کیونکہ اولاد دین والا کون ہے؟ کوئی پیر دے سکدا۔ ہاں ولی جڑے نے اللہ دے ولی، انہاں دے قدماں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما، ولی ہاتھ اٹھا لے اللہ دی دعا خالی نہیں موڑدا، لیکن جے رب نام دینا چاہے تے علی حجویری رحمہ اللہ نو بھی اللہ نہیں دیندا۔ داتا جنہوں تسی آکھدے نو، کئی لوگ آکھدے نے داتا دربار لاہور وچ، علی حجویری رحمہ اللہ دے ولی گزرے نے، اور اللہ دے ولی دی گستاخی کرنے والا اس جہان بھی ذلیل ہے تے اگلے جہان بھی ذلیل ہے، مگر یاد رکھو جے رب ولی نو بھی نہ دے تے ولی زور نہ لے سکدا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کبیرہ گناہ اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، دوسرا کبیرہ گناہ کسی نو ناجائز قتل کرنا، تیسرا کبیرہ گناہ جادو کرنا یا کروانا، جادو کرنا یا کروانا۔ میرے دوستو بھائیو، میریو ماؤ، میریو بہنو، اگر ساڈے اندر اے عیب ہے خدا واسطے اج اپنا ارادہ بن لو کہ اج دے بعد کسی تے جادو نہیں کرنا، اج دے بعد کسی تے جادو نہیں کرنا، کیونکہ کبیرہ گناہاں دے اندر شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کبیرہ گناہ سود خوری کرنا، 10,000 دینا تے 15,000 لینا، 2 لاکھ دینا تے 3 لاکھ لینا۔ کئی بندے کردے نے بینک دے اندر پیسے رکھ دیندے، 10 لاکھ رکھیا یا 20 لاکھ رکھیا، 20 لاکھ روپیہ بینک اندر جمع رہا، ہر مہینے 20,000 ہوندا رہا، ساڈا 20 دا 20 رہا۔ یہ جائز نہیں ہے، دی اجازت نہیں ہے، یہ سود دے زمرے اندر آندا ہے۔ تے پتہ ہے سودی بندے تے نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے، آقا فرماتے نے فلیس منا، او دا میں محمد را کوئی گل لگ رہی۔ اور تیسری بات میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا سودی لین دین کرنے والا وے، امام کائنات فرماتے نے سود خور بندہ انہوں اتنا گناہ ہے جویں کوئی بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال 36 مرتبہ زنا کرے، اتنا وہ بدبخت ہے، اس تو زیادہ سود خور بندہ بدبخت ہے۔ نوجوانوں تے بزرگوں، کئی عورتاں بھی یہ کام کردی ہیں سود تے لین دین پیسہ دینا، کئی مرد بھی یہ کام کردے نے سود تے پیسہ دینا۔ خدا
خدا واسطے کر کے اج دے بعد توبہ کر لو. ماں کتنی پیاری ہے, ماں کتنی پیاری ہے. اگر اپنی ماں ول کوئی غیر ویکھے سی برداشت نہیں کرتے, لیکن وہ کڈا بدبخت بندہ ہے جڑا اپنی سکی ماں نال 36 مرتبہ حرکت کرتا ہے. اس تو بھی زیادہ گنہگار وہ ہے جڑا سود خوری کرتا ہے, جڑا غلط پیسہ دیندا ہے تے غلط پیسہ لیندا ہے. اس بات نو اپنے سینے اندر بٹھا لو. اج دے بعد توبہ کرو. میں جو پیسہ نہیں بنانا, میں انج پیسہ نہیں بنانا, مینوں اللہ تعالی نے منع فرما دیندا ہے. سود خوری نہیں کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی نوں پیسے دیندا ہے, آندا 10,000 دے رہا وا, 2 مہینیاں بعد 10 واپس دے دیویں. اگر اگلا بندہ 2 مہینیاں دے بعد بھی 10 واپس نہیں کردا, 10 دناں دا 20 دناں دا ٹائم لے لیندا ہے, روزانہ دی بنیاد تے اللہ 10,000 صدقے دا ثواب عطا کرن گے. دو چیزاں نے, دو رستے نے. ایک رستہ ہے 10,000 دے کے 12,000 لینا, اس جہان بھی ضلالت, اگلے جہان بھی ضلالت. دوسرا 10,000 دینا تے 10 ہی واپس لینا, تے روزانہ 10,000 روپیہ صدقہ کرن دا رب کولو ثواب لینا. جڑا ثواب لے لیا, پیسے دا پیسہ بھی ہٹائے گا تے رب دی جنت بھی لب جائے گی. تے جڑا پیسے نو اس طریقے نال بڑھائے گا, جنت بھی نہیں ملے گی تے پیسہ بھی کسی کام ہے. کیونکہ ادھروں اجے تک نا ساہ پورے ہوندے نے تے پتر لڑن لگ جاندے نے, مالک بن جاندے. وہ آکھدا میں وہ دکان لینی, وہ آکھدا میں وہ مکان لینا ہے. اجے میت اٹھدی نہیں تے دھیاں پہلے ہی حصہ منگن لگ جاندے, پتر پہلے ہی ونڈے پان لگ جاندے نے. تے پھر وہ دی ساری زندگی دی کمائی کوڑیاں چ لڑا دیندے نے, کوڑیاں چ وہ دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوندی. اس وجہ تو سودی کاروبار کرنا, رب نال سودا کرنا ہے. رب نال 10 دے کے روزانہ 10,000 صدقے دا, لاکھ دیتا ہے روزانہ لاکھ روپیہ صدقے دا ثواب حاصل کرنا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ, دیوانے پروانے توجہ کرنا. اگلی بات آقا فرماتے نے یتیم دا مال نہ کھاؤ, یتیم دا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنگ اندر چلے جاؤ تے پیٹ پھیر کے نہ پجو, نس کے واپس نہ آو, بلکہ لڑتے لڑتے رب دی جنت حاصل کر لو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت تے تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے, اللہ دی نیک بندی تے تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. اس وجہ تو مولا فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ تو بچ جاؤ جنہاں تمہیں منع فرمایا ہے, صغیرہ گناہ میں اللہ معاف کر دیا گا اور تانوں بہترین اجر عطا کراں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں جڑا انہاں 7 گناہاں تو بچ جائے گا, جڑا انہاں 7 گناہاں تو بچے گا, جنت دے وچ میرے گھر دے نال اللہ انہوں سونے دا گھر عطا فرما. ایک تے نبی پاک دا گوانڈ ہے, تے نبی پاک دے گوانڈ تے کلی بھی ہوئے تے وہ بھی بڑی ہے. نبی پاک دا گوانڈ لب جائے کلی نہ بھی ہوئے تے وہ بڑی گل ہے. سونے دا دیدار ہی بندہ کرتا رہے, تے جنوں نبی پاک دا گوانڈ بھی لبے تے سونے دا, کیا بات ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ, اس وجہ تو انہاں گناہاں تو بچنا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. اللہ تعالی فرماتے ہیں انہاں چیزاں تے کدے بھی بحث نہ کرو کہ بعض نو بعد تے فضیلت حاصل کیوں ہوئی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہاں چیزاں تے بحث نہ کرو. اس آیت دا شان نزول کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے کول آئیاں نے عرض کردے نے سونےاں اسی ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں, اللہ تعالیٰ نے مرد نو ساڈے تو زیادہ ثواب ساڈے تو زیادہ طاقتور بنایا ہے, سانو بھی اتنا ثواب ملنا چاہیے. جدو مرد دی گل آوے مرد میدان جہاد کر سکتا
سکتا ہے مگر اسی عورتاں میدان جہاد اندر نہیں جا سکدیاں. اے دا مطلب ہے کہ مرد زیادہ ثواب لے گیا, اسی عورتاں پیچھے رہ گئیاں. اور دوسری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مرد نو تے اللہ تعالی نے مقام عطا فرمایا ہے. مرد نبی بن سکتا ہے مگر اسی نبی بھی نہیں بن سکدیاں, اسی اللہ دا نبی تے رسول نہیں بن سکدیاں. اے بھی اللہ تعالی نے مرد نو زیادہ ثواب عطا فرمایا ہے, اے بھی مرد نو زیادہ مقام تے مرتبہ ملے ہے. اور تیسری بات ہے اگر گواہی دینی ہوے ایک مرد گواہی دے تے قبول ہے مگر دو عورتاں گواہی دیون تے قبول ہے. چوتھی بات ہے اگر مرد نو حصہ ملے تے زیادہ ملدا ہے, عورتاں نو حصہ ملے تے ایک مرد دے برابر دو عورتاں نو حصہ ملدا ہے. اس وجہ تو مرد نو ساڈے تو زیادہ طاقت شان ملی ہے. سونیا انج کیوں ہویا ہے؟ اللہ فرماتے نے اے سوال کرنے والے ہو ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, بعض تے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض نو, اے دے اندر بحث نہ کرو. بلکہ مولا فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا, جو مرد کمان گے انہاں دا ہی بدلہ ملے گا, اور جو عورتاں کمان گیاں اللہ فرماتے ہیں وللنساء نصیب مما اکتسبنا, جو عورتاں کمان گیاں انہاں دا ہی بدلہ ملے گا. واسأل اللہ من فضلہ, مرد بھی رب کولو میرا فضل منگن, مرد بھی میرے کولو فضل حاصل کرن تے عورتاں بھی رب دی رضا حاصل کرن, اللہ دی رضا تے خوش تے راضی رہن, اللہ دی رضا تے راضی رہن جو اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیتا ہے. اس وجہ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کائنات فرماتے ہیں ام سلمہ اللہ تعالی نے تیرے سوال دے جواب اندر قرآن نازل فرما دیتا ہے. مرد نو اللہ تعالی نے اس وجہ تو طاقت زیادہ عطا فرمائی ہے کیونکہ مرد دے حصے اندر کھان پین دی ذمہ داری بھی ہے, مرد دے حصے اندر کما کے لے آنا, مرد دے حصے دے اندر مال جمع کر کے گھر دینا. ایک دے حصے اندر ہے مرد سے اندر بھئی مال جڑا ہے اگر مرد نو دو حصے ملدا ہے, عورت نو مرد نو ایک حصہ ملیا تو دو عورتاں دے برابر ملیا, دو عورتاں نو جتنا ملدا ہے اتنا ایک مرد نو حصہ ملدا ہے. تے اس وجہ تو ہے کہ کماندا بھی تے مرد ہے, مرد کماندا ہے کما کے لے آندا ہے. تے تسی ویکھیا ہونا ہے کئی دوستاں نے اسی ہن سارا دن کمانے ہاں نا, تے دن رات کما کے مہینے بعد لیا کے گھر دئیے نا 40,000 50,000 لاکھ روپیہ بھی گھر دے دئیے نا عورتاں نو, بیوی نو دے لو جی لاکھ روپیہ میں مہینے تک میں بڑی گل کیا بات ہے, بڑا پیسہ کمایا, میرا خامن تے بڑا کمائی کرنے والا ہے, بڑا چنگا ہے, انہیں لاکھ روپیہ لیا کے دیتا ہے. دوجے دن تسی آکھو نا وہ لاکھ وچ 1,000 دیں مینوں لوڑ ہے, سارے لگ گئے, دودھ والے کیوں دینے سی, وہ سبزیاں نو کیوں دینے سی, ادھر ادھر سارے انہیں لاکھ ہی اتنے ہی مکا دینا, وہ 1,000 دے چوں واپس نہیں دینا. یہ بندیاں دا ہی حوصلہ ہے جڑے بڑھیاں نو 4-4 لاکھ پھڑا دینا, یہ بندیاں دا ہی حوصلہ ہے. یقین جانو جب واپس لینے ہونا تو اپنے ہی جڑے عارضی رکھے ہون بھی 2,000 تیرے کول کل میں لے لاں گا, وہ دین لگے وہ سینے نو رگ پی جاندہ بھی ہونے 2,000 نہ میں تے سوچیا سی بھی 2,000 نال تے میں کانٹے بنوا لاں گی, 2,000 نال فلانی چیز بھی ہن واپس بھی لینے لگے. اس وجہ تو تے اللہ نے مرد نو طاقت دیتی ہے زیادہ تے مال دیتا ہے زیادہ, بھی مرد دا دل بھی اللہ نے وسیع بنایا ہے, مرد دا دل بھی اللہ تعالیٰ نے وسیع بنایا ہے. یہ چیزاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. میرا ارادہ سی 2 رکوع بیان کرنا, لیکن ایک رکوع یہ دی اگلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے والدین حصہ چھڑ جان, وہ جڑے اقارب ہون رشتہ دار ہون یعنی پتریر مسیر ملیر, یہ جڑے رشتے نے انہاں نو حصہ دیتا جائے. پھر جنوں بندہ اپنے نال ملا لوے, کسی نو بھائی بنا لوے بھی اے میرا بھائی ہے, انہوں بھی حصہ دیتا جائے. پہلے اے اللہ نے حکم دیتا سی, پھر اینو اللہ نے منسوخ فرمایا. حکم کیوں دیتا تے منسوخ کیوں کیتا؟ حکم ادو دیتا سی جدو مکے دے مہاجر مدینے انصاریاں کو لائے سن, انصاریاں نے بھائی بنا لیا, اپنا حصے دار بنا لیا, تے اللہ نے اجازت دے چھڈی بھی یہ تواڈے حصے دار نے تے تواڈیاں زمیناں تے جائیداداں چ بھی حصے دار نے. جدو مہاجر بھی ترکڑے ہو گئے تے انصار بھی ترکڑے ہو گئے, مہاجر بھی اپنی زمیناں تے جائیداداں والے ہو گئے تے انصار بھی زمیناں تے جائیداداں والے ہو گئے. پھر اللہ نے منع فرما دیتا, پھر فرمایا صرف دھیاں پتر حصہ لین کے جوندے ہون گے, جے دھیاں پتر نہ ہون تے پھر پیچھے بھائیاں نو ماں نو باپ نو حصہ جائے گا, ورنہ پہلے دی اجازت سی. اے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ دا خلاصہ جڑے دوست لیٹ آئے نے آغاز اسی کیتا ہے جی دے اندر اللہ نے فرمایا بھی ایسیاں دشمناں دی عورتاں جڑیاں شادی شدہ مسلماناں دی ہاتھ لگن, 1 مہینہ
آਉਂਦਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ایام مخصوصہ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ پھر بھی اجازت ہے اگلی آیت اندر فرمایا جڑے غلام تے نوکر نے تے ہن کسی امیر عورت نال تے نکاح نہیں کر سکتے لیکن غریب لونڈی نال تے انہاں نوں نکاح دی اجازت ہے بشرط کہ لونڈی دا مالک اجازت دے پھر ادھر نکاح ہو سکتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تواڈے لئی آسانیاں کیتیاں بڑے بڑے مسلیاں دے وچ کیونکہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے بڑا جلد باز ہے تھک جاندا ہے پریشان ہو جاندا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اندر فرمایا کبیرہ گناہاں تو بچو کبیرہ گناہ تو بچو گے اللہ تانوں جنت بھی دے گا نبی پاک دے گھر دے نال سونے دا گھر بھی عطا فرمائے گا اور اے دے اندر سارے مسائل اللہ نے بیان فرمائے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے یہ بڑی ساڈے لئی خوش نصیبی الحمدللہ قرآن مجید سننے قرآن دا ترجمہ تفسیر سننے بڑے بڑے مسئلیاں دا پتہ چلدا ہے سمجھ آندی ہے اللہ مزید سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے ہاں جڑا مسئلہ پہلے بیان فرمایا دوسری آیت دے اندر کہ ایسی عورت جڑی مشہور زمانہ بدنام ہوئے اودے نال بھی مومن نوں نہیں چاہیے کہ نکاح کرے جڑی لوک چھپ کے تعلق بنان والی ہوئے اودے نال بھی مومن اور مرد نوں نہیں چاہیے کہ اودے نال نکاح کرے تو میریاں ماواں بہناں ایسیاں غلطیاں تو دور رہو کہ جدے نال باپ دی سفید چادر سر دی سفید چادر پگڑی داغدار ہوئے یا حیا والے بھائیاں دے سر نیویں ہو جان یہ جا کام نہ کرو اپنے خاندان اپنی فیملی ماں باپ لئی عزت دا باعث بنو ماں باپ لئی فخر دا باعث بنو تاکہ دنیا بھی سونی بن جائے تے آخرت بھی سونی بن جائے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا